اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے ڈرائیونگ لائسنس۔ ڈرائیونگ لائسنس کی کئی اقسام ہیں اور ہر کیٹیگری کے لیے علیحدہ ڈرائیونگ لائسنس کا حصول ضروری ہے۔ ایک لائسنس پر تمام قسم کی گاڑیاں نہیں چلائی جا سکتیں۔ تو سب سے پہلے جو ڈرائیونگ لائسنس حاصل کیا جاتا ہے وہ ہے لرننگ ڈرائیونگ لائسنس۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، لرننگ ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے اپنا اصلی شناختی کارڈ اور اس کی ایک کاپی لے کر متعلقہ شخص قریبی ڈرائیونگ لائسنس دفتر جائے گا۔ وہاں پہ اس کا فارم فل کیا جائے گا، بلڈ گروپ کی رپورٹ وہاں پہ جمع کروائی جائے گی، چھوٹا سا میڈیکل ٹیسٹ ہوگا، چھوٹا سا اشاروں کے متعلق ٹیسٹ لیا جائے گا اور پیپر فارم کی شکل میں متعلقہ شخص کو لرننگ ڈرائیونگ لائسنس جاری کر دیا جائے گا۔ لرننگ ڈرائیونگ لائسنس ہولڈر حضرات کی گاڑی کے آگے اور پیچھے ایل کا نشان چسپاں ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ ابھی ڈرائیونگ سیکھ رہے ہیں اور دوسرے ڈرائیور حضرات ان سے ذرا محتاط رہتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو ڈرائیونگ لائسنس جاری کیا جاتا ہے وہ پرائیویٹ ڈرائیونگ لائسنس ہے۔ لرننگ لائسنس کے کم از کم 45 دن کے بعد پرائیویٹ ڈرائیونگ لائسنس کے لیے اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ پرائیویٹ ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے لیے بھی متعلقہ ڈرائیونگ لائسنس دفتر جائیں، وہاں سے فارم فل کریں، فارم کے ساتھ متعلقہ جو فیس ہے وہ بینک میں جمع کرائیں، میڈیکل ٹیسٹ ہوگا جو اسپتال سے کروا کر وہ فارم جمع کروائیں، اس کے ساتھ اشاروں کا ٹیسٹ لیا جائے گا اور آپ کو ایک ڈیٹ دی جائے گی کہ فلاں تاریخ کو آپ پریکٹیکلی متعلقہ گاڑی چلا کے اس کا ٹیسٹ دیں۔ پرائیویٹ ڈرائیونگ لائسنس میں دو چیزیں ہیں، ایک کار اور ایک موٹر سائیکل۔ موٹر سائیکل کا ٹیسٹ دیں تو آپ صرف موٹر سائیکل چلا سکتے ہیں، کار کا دیں تو کار چلا سکتے ہیں، اگر دونوں کا ٹیسٹ دیں تو آپ دونوں چیزیں چلا سکتے ہیں۔ تو تیسرے نمبر پر جو ڈرائیونگ لائسنس ہے وہ LTV لائٹ ٹرانسپورٹ وہیکل۔ پرائیویٹ ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے 1 سال کے بعد آپ LTV لائسنس جاری کروا سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی آپ کو متعلقہ دفتر جانا پڑے گا، وہاں پہ فارم فل کر کے فیس جمع کروائیں، میڈیکل ٹیسٹ ہوگا، اشاروں کے متعلق ٹیسٹ ہوگا اور ایک دن مخصوص ہوگا جس دن آپ گاڑی کا ٹیسٹ دیں۔ پرائیویٹ ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے بعد آپ موٹر سائیکل اور کار چلا سکتے ہیں۔ LTV لائسنس کے اندر جو گاڑیاں آتی ہیں وہ شاذور، ڈالے، IS، اس طرح کی تھوڑی بڑی گاڑیاں جو اس میں شامل ہیں۔ LTV لائسنس کے حصول کے بعد پرائیویٹ ڈرائیونگ لائسنس میں جو چیزیں آتی ہیں وہ بھی آپ چلا سکتے ہیں اور یہ بھی۔ اس کے آگے جو ڈرائیونگ لائسنس کی قسم ہے HTV ڈرائیونگ لائسنس، ہیوی ٹرانسپورٹ وہیکل۔ LTV ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے 3 سال کے بعد HTV ڈرائیونگ لائسنس حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بھی آپ کو متعلقہ دفتر جانا پڑے گا، وہاں پہ فارم فل کروائیں، میڈیکل ٹیسٹ ہوگا، اشاروں کے متعلق ٹیسٹ ہوگا اور ایک دن آپ کو بتائیں گے کہ فلاں دن آپ آ جائیں اور گاڑی کا ٹیسٹ دیں۔ HTV ڈرائیونگ لائسنس کے حصول کے بعد آپ ٹرک، جو منی ٹرک، بڑے ٹرک، ڈیمپر اور اس طرح کی بڑی گاڑیاں جو لوڈر گاڑیاں ہیں وہ چلا سکتے ہیں اور باقی تمام چھوٹی گاڑیاں بھی چلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد لائسنس اگلے نمبر پہ جو آتا ہے وہ PSV ہے، پبلک سروس وہیکل۔ اس میں 2 اقسام ہیں، LTV PSV اور HTV PSV۔ LTV PSV
لائسنس کے حصول کے لیے بھی آپ کو تمام پروسیس سے گزرنا پڑے گا، گاڑی کا ٹیسٹ دینا پڑے گا۔ LTV PSV لائسنس کے حصول کے بعد آپ چھوٹی کوسٹرز، بسیں اور IS جو مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہیں وہ گاڑیاں آپ چلا سکتے ہیں۔ HTV PSV لائسنس کے حصول کے بعد آپ جو بڑی گاڑیاں ہیں جن میں بڑی کوچز، کوسٹرز اور اس طرح کی بڑی گاڑیاں جو مسافروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاتی ہیں وہ چلا سکتے ہیں۔ ان دونوں لائسنس کے حصول کے لیے بھی آپ کو متعلقہ تمام پروسیس سے گزرنا پڑے گا۔ اس کے بعد لائسنس کی ایک اور قسم ہے جو کہ انٹرنیشنل ڈرائیونگ لائسنس ہے۔ یہ کافی مشکل ہوتا ہے، مگر اس کے پاس کرنے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ دنیا کے کسی ملک بھی گاڑی چلا سکتے ہیں۔ تو یہ لائسنس کی اقسام تھی۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ شکریہ۔